اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں بسم اللہ کے سلسلے میں کچھ عرض کیا گیا تھا. آج مقدمہ سورہ حمد کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ سورہ کسے کہتے ہیں. سورہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کے مطالب کا ایک مجموعہ جو مصلحت پروردگار کی بنا پر دوسرے مجموعے سے الگ بیان کیا گیا ہو اسے سورہ کہتے ہیں. سورہ کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے حصار، یعنی دیوار، کسی چیز کو گھیر لینا، ایک دوسرے سے جدا کر دینا. یہ بھی سورہ کا ایک مطلب ہے. سورہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کل کا جز ہو. سورہ ایک مطلب ہوتا ہے. سورہ ایک درجہ اور منزلت کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں سوروں کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا اسے امت کا بنایا ہوا نہیں کہا جا سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی سوروں کو معین کیا ہے اور اسی اعتبار سے خود ہی کہا کرتے تھے کہ ان آیتوں کو، ان سوروں میں ان آیتوں کو فلاں جگہ پر، ان آیتوں کو فلاں جگہ پر رکھ دو، فلاں سورے میں رکھ دو. اسی وجہ سے اس کو کسی امتی کی طرف نسبت دینا جائز نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے سورہ معین کیا تھا اور فلاں صاحب نے کیا تھا. نہیں، کسی کی طرف اس کو نسبت دینا جائز نہیں ہے. کسی امتی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور اس عظیم کام کو کسی امتی کی طرف نسبت دینا عظمت قرآن کے منافی ہے اور اس قرآن کی جلالت کی توہین ہے. سورہ حمد کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مولائے متقیان حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سورہ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے کہا تو مولائے کائنات نے نماز عشاء کے بعد سے تفسیر کرنا شروع کی. سب سے پہلے چونکہ الحمد ہے تو الف کی تفسیر بیان کی، اس کے بعد پھر لام کی تفسیر بیان کی، پھر ہے کی تفسیر بیان کی، پھر میم کی تفسیر بیان کی، اس کے بعد پھر دال کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ صبح ہو گئی. صرف الحمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صبح ہو گئی. مولا نے فرمایا عباس اگر اس کی تفسیر بیان کرنے پہ آ جاؤں تو 70 اونٹ بھی اس تفسیر کے بار کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، ایسی تفسیر بیان کر دوں. لہذا اس سورے کی تفسیر کسی بھی کس و ناقص اور ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سورہ حمد کی تفسیر کو بیان کر سکے. سورہ حمد کے مختلف نام ہیں، جس میں سب سے پہلے فاتحۃ الکتاب، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ ہے اور اسی سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. سورہ حمد کو سورہ حمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پہلی آیت کے پہلے جملے سے اس کو اخذ کیا گیا ہے کہ جس میں ہے الحمدللہ رب العالمین. اسی وجہ سے اس کو سورہ حمد کہا جاتا ہے. اس سورہ کو سورہ شکر بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ
دعا ہے اس قاضی الحاجات کے کی بارگاہ میں کہ جو تمام دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، لہذا اس کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس سورے کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سورہ اصل قرآن ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی ربوبیت اور عبودیت کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی جلالتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور بندے کی حقارتوں کو بیان کیا گیا ہے، بندے کی یہاں پر ضعیفی اور ناتوانی کا تذکرہ ہے، اور خدا بند عالم کی الوہیت کا تذکرہ ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں اس سورے کو، اس لیے کہ تمام قرآن کے تمام علوم قرآن میں پائے جاتے ہیں، اور تمام فضیلتیں اس قرآن میں جمع ہیں، اور تمام کتب سماوی کا علم قرآن مجید میں ہے۔ جتنی بھی کتابیں پروردگار عالم نے اپنے انبیاء و مرسلین پہ نازل کی ہیں، ان تمام کتابوں کا علم اس پورے قرآن میں ہے، اور قرآن کا پورا علم جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہتے ہیں اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے اس سورے کو، اس لیے کہ اس میں تمام مسلمانوں کا ہر ایک فرقے کا اتفاق ہے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور دوسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اسے نماز میں 2 مرتبہ، اس کا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے، اسی لیے اس کو مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورے کو وافیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نماز میں اس سورے کا مکمل پڑھنا واجب ہے، اور جبکہ مسلمانوں کے درمیان میں جتنے فرق پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں دوسرے سوروں میں کچھ حصہ پڑھ کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی حصے کو پڑھ کر کے رکوع کیا جا سکتا ہے، کسی بھی سورے کا پورا پڑھنا ان کے یہاں ضروری نہیں ہے، لیکن سورہ حمد کا پورا پڑھنا ضروری ہے اور اس کو پڑھنا واجب ہے۔ اس کو کافیہ بھی کہتے ہیں اس سورے کو، اس لیے کہ جب نماز جماعت ہوتی ہے تو اس میں امام جماعت کے پیچھے پڑھنے والوں کو یہ سورہ پڑھنا نہیں پڑتا ہے، صرف امام جماعت کا پڑھنا کافی ہوتا ہے۔ اس کو اساس بھی کہتے ہیں، یہ سورہ یہ بنیاد قرآن اور ستون قرآن ہے، یہ سورہ بنیاد ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، یہ روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر شے کی ایک اساس ہوتی ہے، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ دنیا کی زمین کی اساس کا نام ہے مکہ، اور تمام آسمانوں کی اساس 7ویں آسمان کو کہتے ہیں، تمام زمینوں کی اساس کو 7ویں زمین کہتے ہیں، تمام جنتوں کی اساس کو جنت عدن کہتے ہیں، دوزخ کی اساس اس کا درک اسفل ہے، سب سے نچلا درجہ ہے، مخلوق کی اساس کو آدم کہتے ہیں، اور تمام آسمانی کتابوں کی اساس اور بنیاد کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی اساس کو سورہ حمد کہتے ہیں، یعنی بنیاد قرآن مجید سورہ حمد ہے۔ صرف بنیاد قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ تمام کتب آسمانی کی بنیاد کو قرآن کہتے ہیں، اور قرآن کی بنیاد ہے سورہ حمد، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تب کی کتابیں اور صحیفوں کا علم اس قرآن میں پایا جاتا ہے، اور اس پورے قرآن کا علم سورہ حمد میں ہے۔ اس سورے کو شافیہ بھی کہتے ہیں، اس میں ہر درد کے لیے شفا ہے،
اس سورے کو صلاۃ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ بغیر اس سورے کے کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سورے کو کنز بھی کہتے ہیں، یعنی یہ خزانہ کہا جاتا ہے، یہ عرش اعظم کا خزانہ ہے۔ اس سورے سے بندہ آداب بندگی بھی سیکھتا ہے، اس سورے سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات بھی کرتا ہے۔ یہ سورہ انسان کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس سورے کو امام بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ہر سورے سے پہلے آیا ہوا ہے۔ اس سورے میں یعنی سورہ حمد میں دنیا و آخرت کے تمام علوم موجود ہیں۔ یہ سورہ ظلمت و گمراہی میں راہ روشن ہے۔ یہ سورہ گمراہ انسان کو راہ روشن پہ لا کے رکھ دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حمد ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سارے امراض اگر انسان کو ہیں، اگر صدق دل سے سورہ حمد کی تلاوت کر لی جائے تو اس مرض سے اس کو شفا مل جائے گی، جیسا کہ خود حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مریض ہو جائے تو چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے 7 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے، اور اگر شفا نہ ملے تو کم سے کم 70 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے۔ اگر 70 مرتبہ بھی سورے کی تلاوت کرنے کے بعد، سورہ حمد پڑھنے کے بعد اسے شفا نہ ملے تو پھر دنیا کی کوئی بھی دوا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہے۔ علامہ مجلسی کے والد محترم نے فرمایا کہ میں نے سورہ حمد کے ذریعے 1000 لوگوں کا علاج کیا تھا، ان کو مرض سے شفا مل گئی تھی۔ سورہ حمد کی تفصیل اور سورہ حمد کے فضائل کا احصاء کرنا ممکن نہیں ہے۔ سورہ حمد کے متعدد فضائل اور متعدد روایتیں ہیں اس کے سلسلے میں۔ سورہ حمد ایک عظیم سورہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل اور بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگارہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں پہنچا سکیں۔ پروردگارہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگارہ ہم سب کے روزوں اور نمازوں اور عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، جو حق تھا ہم اس کو ادا نہ کر سکے، پروردگارہ ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے۔ تجھے اس ماہ مبارک رمضان کا، تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، پروردگارہ یہ مرض موذی جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو اس مرض کو جلد سے جلد اس دنیا سے دور فرما دے۔ عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔